الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. قرآن پاک کی ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ کے اعتبار سے یہ جو کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو مواعظ اور واعظ ہیں، ان میں کا ایک بہترین خطاب اور بہترین واعظ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور مفید اور بہت ہی اہم باتیں اس بیان کے اندر ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا اس آیت کریمہ سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی اگر عمل ہو جائے، یقین جانے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، سکون آ جائے، ہماری زندگی کے اندر سب کچھ وہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ راحت آرام اللہ تعالیٰ فرما دے۔ بہت ہی مفید باتیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، اس کا شان نزول کا مطلب یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب کیا ہے، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا، یہ آیت نازل ہوئی، یہ واقعہ پیش آیا، یہ آیت نازل ہوئی، یہ واقعہ پیش آیا، یہ آیت نازل ہوئی، کوئی نہ کوئی سبب موجود ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم، اس زمانے میں تورات کے سب سے بڑے عالم دو تھے پورے علاقے کے اندر، پورے دنیا میں۔ ایک ہرقل بادشاہ ملک کے، اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجہ سے ان کے ساتھ ایک بات پیش آئی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا کہ اب وہ کیسے نازل ہوئی، کیا ہے، اسی کو سنیے آپ کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو حضور اصل میں مدینہ منورہ کے اندر پہلے ہی سے اس بات کا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے، وہ لوگ انتظار میں تھے، پہلے ہی سے انتظار میں تھے، معلوم ہو گیا تھا۔ ان یہ یہودیوں کے عالموں کے اعتبار سے تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ علامات بیان کر دی تھی، جو علامات یہاں شادی کر رہی تھی، اس لیے اب ان کو بیان کر رہے، فرمایا کہ ان یہودی عالموں میں ایک بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ بہت بڑے عالم تھے توریت اور دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے۔ نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات، نشانیاں اور علامتیں بیان کی گئی تھی، ان سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی تھی۔ انہوں نے بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے، آپ کو دیکھا، تو حالات سنتے ہی ان کو یقین ہو گیا کہ یہی نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ مدینہ منورہ نہیں آئے،
پہلے آپ قبا جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر، ابھی تو قبا مدینہ منورہ کے اندر آ گیا ہے، جیسے ابھی جوا پورا تو شہر مل گیا، مگر پہلے مدینہ منورہ سے باہر سمجھا جاتا تھا قبا. تو حضور پاک علیہ السلام پہلے قبا ہے، اور قبا کے اندر آپ نے ایک روایت کے مطابق 15 دن، ایک روایت کے مطابق 20 دن، ایک روایت کے مطابق 24 دن آپ نے قیام کیا. اور پھر اس کے بعد قبا سے نکل کر پھر آپ مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے. اور آپ نے پورا واقعہ سنا بھی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے. اور اس میں بھی عجیب بات ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، وہ بھی ایک الگ روایت ہے. خیر، اس زمانے میں یہ مدینہ منورہ سے الگ 3 میل کی دوری پر ایک مستقل آبادی تھی. وہاں انہی انصار کے کچھ قبائل آباد تھے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قیام رہا. اور جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 14 یا 24 روز قیام رہا. 14 والی روایت کو زیادہ راجح قرار دیا گیا. 14 روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرمایا. آپ کی ہجرت کی اطلاع اور مکہ مکرمہ سے رواں ہونے کی خبر مدینہ منورہ میں پہلے ہی سے پہنچ چکی تھی. عجیب سی بات ہے، اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی عجیب قدرت کہ باتیں آرام سے پہنچ جاتی تھی. ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے نکل کر ہجرت فرمانے کے ارادے سے مدینہ منورہ کا رخ کیا. ادھر مدینہ منورہ والوں کو بات پہنچ گئی کہ حضور پاک علیہ السلام مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. بچے، بوڑھے، عورتیں روزانہ مدینہ منورہ سے باہر آ کر آپ کا استقبال کے لیے آ جاتے تھے اور اس انتظار میں کھڑے رہتے تھے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو عورتیں اور بچیاں بھی مارے خوشی کے گھروں سے باہر نکل پڑی اور بچیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ترانے پڑے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی. کیوں نہیں ہو جائے گی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہی روشن تھی. تو آپ کے آنے سے پورا مدینہ منورہ روشن ہو گیا. بہرحال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت کے لیے آپ کے قیام گاہ پر آنے لگے. سبھی آ رہے تھے، جو ایمان لائے تھے وہ بھی، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی آنے لگے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ خود اپنا واقعہ بیان فرما رہے کہ مجھے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ آنے کی اطلاع ملی تو کیا بات پیش آئی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت اور آپ کو دیکھنے کے لیے جماعت در جماعت اور گروہ در گروہ جانے لگے. جیسے کوئی خاص آدمی آنے والا ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں ایک تجسس سا پیدا ہوتا ہے کہ ذرا دیکھے تو صحیح کہ کون ہے اور کیسا. شاہد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کھجور کے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا. ان کا خود کا باغ تھا، اس باغ کے اندر پھل کاٹنے کے لیے درخت پر چڑھے ہوئے تھے. اس وقت مجھے اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں. بس یہ سننا ہی تھا کہ میں مارے خوشی کے درخت سے کود پڑا. اترنے کا بھی نہیں کیا انتظار، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے درخت پر سے اترے. یعنی اتنی خوشی ان کے دل میں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ چکے
بس وہ فوراً اوپر سے نیچے کودے. اس وقت میری پھوپھی وہاں باغ میں موجود تھی، یہ بھی یہودن تھی. انہوں نے میری خوشی کا یہ عالم دیکھ کر مجھے کہا، ارے عبداللہ تم تو ان کے آنے پر ایسی خوشی کر رہے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہو گئے. کیونکہ یہ لوگ کس کو مانتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مانتے تھے. تو ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا آپ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آنے پر جیسی خوشی ہونی چاہیے ایسی خوشی کر رہے. اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس گروہ سے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے گروہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تعلق رکھتے ہیں. گویا نبیوں کا گروہ اور نبیوں کی جماعت سے ان کا تعلق ہے. یہ اللہ کے نبی ہے. پھوپھی نے پوچھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہے. بس یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آپ کی قیام گاہ کی طرف چلے. اور دور سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑی تو حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ ان کی زبان سے جب حضور پاک علیہ السلام کے چہرے انور پر نظر پڑی تو فوراً ان کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، فلما رأيت وجهه عرفت انه ليس بوجه كذاب. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت چہرے پر میری نظر پڑی تو نظر پڑتے ہی میرے دل کو اس بات کا یقین ہو گیا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہوتا. آپ کا چہرہ انور اتنا روشن تھا کہ آپ کو دیکھ کر لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. ایسا روشن چہرہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وجاہت عطا فرمائی تھی اور آپ کے چہرے انور میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بات رکھی تھی اور وہ کشش رکھی تھی کہ دیکھنے والے اس کو دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو جاتے اور آپ کی حقانیت کا اقرار کرنے لگتے ہیں اور دشمن بھی اس چیز کو تسلیم کرتے تھے. حضرت حارث بن عامر سہمی رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا یا عرفات کے اندر تشریف فرما تھے. وقد اطاف به الناس، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ کو گھیرے ہوئے تھے. فتجیء الاعراب فاذا راوا وجهه قالوا هذا وجه مبارک، کہ دیہات کے رہنے والے جنہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت بڑا مجمع تھا. ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. تو فرماتے کہ دیہات کے رہنے والے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے بے اختیار ان کی زبان سے نکلتا تھا کہ کیسا بابرکت چہرہ ہے، ہاذا وجہ مبارک. کیا کہتے ہیں؟ ہاذا وجہ مبارک. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے دل نے گواہی دے دی کہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ تو دور سے دیکھنے پر ان کا تاثر ہے. بہت دور سے میں نے ان کو دیکھا اور بہت دور سے دیکھنے پر ان کے دل کے اندر یہ تاثر آیا کہ اتنا مبارک چہرہ، اتنا روشن چہرہ. اور پھر کیا ہوا؟ آہستہ 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 آگے بڑھتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما دے وہاں پہنچ گئے. جب آپ کی مجلس کے قریب پہنچے اور اتنے قریب پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرما رہے تھے ان کی آواز ان کے کان میں پڑنے لگی تو فرماتے کہ سب سے پہلا کلام، سب سے پہلی چیز جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ، یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. کیا جملے! یا ایھا الناس اطعموا الطعام
وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. اے لوگوں 4 کام کر لو. کتنے کام؟ صرف 4. اور 4 کام کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ تدخلوا الجنت بسلام. تم جنت میں سلامتی کے ساتھ کیا ہو جاؤ گے؟ داخل ہو جاؤ گے. جنت کا جانے کا راستہ کتنا آسان. صرف 4 باتوں پر عمل کرنا ہے جو انسان میں نے پہلے بتلا دیا تھا کہ اتنا عجیب چیز ہے. دنیا کے اندر بھی اسے بہت سارے فائدے ملیں گے اور آخرت میں جنت انشاءاللہ اس کے لیے. 4 کاموں پر. یہ سب سے پہلا کلام تھا. سب سے پہلی بات تھی جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے لوگوں اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. کیا فرمایا؟ کھانا کھلاؤ. دیکھیے یہ کھانا کھلانا بہت بڑی صفت ہے. عام طور پر دیکھا جائے تو کھانا کھلانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا بخل اور کنجوسی ٹوٹتی ہے. لوگ کھانا کھانے کا سمجھتے ہیں، کھانا کھلانا نہیں سمجھتے. لیکن ابھی آپ کے سامنے کچھ باتیں اطعموا الطعام کی روشنی میں بیان کی جائے گی تب پتہ چلے گا کہ کھانا کھلانا کتنا اونچا کتنا بڑا عمل ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بہت اچھا بہترین موقع ہے اس زمانے میں. جیسے آفات بلیات مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ حادثات پیش آتے رہتے. ایسے وقت کے اندر ہم نہ دیکھیں بلکہ خوب اپنے پیسوں کو لٹائے اور لوگوں کو خوب کھلائے. آج غریبوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مسکینوں کی کوئی کمی نہیں ہے، محتاجوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے دیا ہو وہ اس صفت کو اپنائے. یہ صفت اپنے اندر اتنی بڑی ہے کہ جو انسان اس پر عمل کرے گا اس کے لیے جنت لازم ہے. کھانا کھلانا ان اعمال میں سے جو آدمی کو جنت میں لے جائے گا اور اس کے درجات کو بلند کریں گے. دیکھیں میں نے بھی کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں مجھ سے پوچھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو خواب میں مجھے پوچھا گیا کہ ملائے اعلیٰ یعنی آسمان کے فرشتے کون سی چیز میں بحث کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تو خاموش رہا، مجھے کیا معلوم کہ ملائے اعلیٰ آسمان پر فرشتے کس بات میں بحث کر رہے، آپس میں کیا باتیں کر رہے. دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ پوچھا اور میں خاموش رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست مبارک میرے دونوں مونڈوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض پہنچا اوپر سے غیب علم کا نزول ہوا. تو اس کے جواب میں نے عرض کیا کہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. کفارات کا مطلب یعنی وہ اعمال جو آدمی کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اس کے بارے میں بتا دی کہ یہ عمل انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، یہ عمل انسان کے گناہ کو معاف کر دیتی ہے، یہ عمل انسان کے گناہ کو کیا کر دیتی ہے؟ معاف کر دیتی. اس کے بارے میں اس میں ایک عمل یہ بتلایا جو فرشتے جس کے بارے میں بحث کرتے ہیں اسباغ الوضوء فی المکارہ. آدمی تکلیف کے اندر بھی پورے طور پر وضو کرے. سردی کا زمانہ ہے، ٹھنڈک لگتی ہے تو اس وقت انسان کو وضو کرنا بہت بھاری ہوتا ہے اور اس وقت وضو کرنے میں انسان احتیاط نہیں برتتا، جلدی نہیں وضو کرے گا، کبھی ادھر سوکھ گیا کبھی ادھر خشک گیا. ایسے وقت کے اندر اچھی طریقے سے وضو کرے. اس کو کہتے ہیں اسباغ الوضوء فی المکان. سردی کے زمانے میں بہت ٹھنڈی ہے پانی بہت ٹھنڈا ہے، وضو کرنا طبیعت اور گرا گزرتا ہے لیکن اس کے باوجود پورے اہتمام کے ساتھ وضو کے اعضاء میں سے کوئی عضو سوکھا نہ رہ جائے اس طرح وضو کرے تو یہ بھی آدمی کے گناہوں کو معاف کرانے والی چیز ہے. پھر دوسرا سوال کیا مجھے کہ فرشتے دوسری کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے. تبھی میں نے جواب دیا فی الدرجات. کیا بتایا میں نے؟ فی الدرجات. درجات کو بلند کرنے والے اعمال کے بارے میں وہ بحث اور چرچا کر رہے. پوچھا گیا کہ آدمی کے درجات کو بلند کرنے والے احکام
کام کیا ہے؟ تو میں نے کہا اطعام الطعام ولین الکلام والصلاة باللیل والناس نیام، 3 باتیں بیان فرمائی. کوئی انسان ان 3 کام کو کرنے والا ہوگا تو جنت کے اندر آخرت میں اس کے درجات کیا ہوں گے؟ بلند. پہلی بات کھانا کھلانا، بہت بڑا عمل ہے. ہم نہ دیکھیں کون ہے، بس غریب بھوکا ہمارے سامنے آ جائے، اللہ نے ہمیں دیا، ہم فوراً اس کے ذریعے اس غریب بھوکے کی بھوک کو مٹانے کی اور اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں. بہت بڑا عمل. اور دوسری بات ہمارے لین الکلام، نرم گفتگو. نرم گفتگو شریعت نے بہت پسند کی. سخت کڑک بات شریعت نے پسند نہیں کی. نرم بات کرنا بہت بڑی خوبی کی بات ہے. آہستہ سے بات کرے، دھیرے سے بات کرے، سامنے والے کا جواب نرمی سے دے، غصہ نہ کرے، سخت نہ بولے، ایسی بات ایسا کلام نہ کرے جس سے سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. خطبے کے اندر یہ آیت کریمہ جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے نا بہت سنتے. فرمایا وقولوا قولا سدیدا، بات کہو تو سدید، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نرم میٹھی، ایسی بات جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. عمر نرم بولنا، نرم بات بڑی پسندیدہ ہے. قرآن پاک کے اندر ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ابھی میرے کو یاد آیا ہے آیت فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کس کے بارے میں کہہ رہے؟ کس کو کہہ رہے؟ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دوسری جگہ قرآن کا اعلان فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وما ارسلناک یعنی آپ تو جہاں والوں کے لیے رحمت ہے، جو سراپر رحمت ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک فرما رہا ہے. اور اس کے لیے کیا؟ فبما رحمت من اللہ، اگر آپ کے پاس اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ کے اور آپ نرم نہ ہوتے، فبما رحمت اللہ کی رحمت سے آپ نرم گو نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت اور تند خو ہوتے، سخت بولنے والے، تو یہ آپ کے پاس جو مجمع ہے وہ ایک بھی آپ کے پاس ٹھہرے گا نہیں. یہ مجمع کون تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے. لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتے کہ اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی، تیزی ہوتی تو آپ کے پاس کوئی نہ ہوتا. اس سے معلوم ہوتا ہے تیزی، سختی، سخت کلامی اور تیز بولنا شریعت اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا. یا عام طور پر یہ بات پیش آتی ہے معاشرت میں. انسان گھر میں رہ رہا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، انسان دکان پر ہے تو اپنے نوکروں کے ساتھ، آفس پر ہے تو اس کے اندر اپنے ملازمین کے ساتھ، انسان اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسی گفتگو کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ دیکھو میں نے جب دیکھا کہ آسمان پر مجھے پوچھا گیا کہ فرشتے کس بات پر بحث کر رہے تو میں نے دیکھا کس پر کر رہے؟ پھر درجات، اور درجات کے بلند کرنے والی چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا پہلی چیز اطعام الطعام، کھانا کھلانا، اور دوسری بات ہے لین الکلام، نرم بات کرنا، اور تیسری بات ہے والصلاۃ باللیل والناس نیام، کہ نماز کا پڑھنا رات کو اس وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. اجے نماز نکل چکی ہے، رات کو دیر تک لوگ چوراہے پر بیٹھے رہتے ہیں، بہت دیر سے سوتے ہیں اور صبح ان کی آنکھ کھلتی نہیں ہے. پہلے ہمارے بوڑھے وہ لوگ تہجد کبھی نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ ان لوگ جلدی سونے کے عادی تھے. راتوں کو عشاء بعد تو وہ فوراً سو جاتے تھے اور صبح جلدی اٹھ جاتے.
اٹھنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اپنا صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں ایک بات بتلا دوں، بہت سے لوگ عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، یہ تعویذ دے دو، وہ تعویذ دے دو، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو اگر کوئی انسان پریشان حال ہے، ادھر ادھر چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو تہجد کے وقت اٹھ گئے، اس لیے کہ اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سمائے دنیا پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور آ کر اللہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے میں اس کو دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی ضرورت مند جو مجھ سے مانگے میں اس کی ضرورت کو کیا کروں، وہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب بتائیے، اب اگر ہم جس وقت اعلان ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں، اس وقت ہم سوئے ہوئے، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا ہو رہا ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اگر پہلے ہی سے اگر آپ رات کو اٹھ جائے اور اللہ سے مانگ کے دیکھو تو صحیح، اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اللہ آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کر کے دیکھو، کہیں جانے کی ادھر ادھر مارے مارے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف رات کو اٹھ جائے اور اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ فرمایا نرم بات کرنا، کہ جب کسی کے ساتھ بات کرو تو نرمی کے ساتھ کرو، یہ بھی بڑی پسندیدہ چیز ہے۔ درست اور سخت لہجے میں بات کرنے کی ممانعت ہے۔ بعضوں کا ایک مزاج ہوتا ہے جیسے بات کرنے میں پتھر مار رہے ہو، ایسی بات کریں گے، یہ طریقہ پسند نہیں۔ اللہ تبارک یا باتیں تو ہوتے ہیں کہ معلوم ہے کیا بولے گا، بھی ہے ڈرتے لوگ، کبھی کچھ بولے گا، ایسا بولے گا اس سے اس کے بولنے سے بھی ڈرتے۔ جگہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون جیسے سرکش کے پاس دعوت پیش کرنے کے لیے بھیجا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کس کو بھیجے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور کس کے بعد بھیجے؟ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جاؤ لیکن سخت بات مت کرنا، فرمایا ان سے نرم بات کرنا۔ کیا فرمایا؟ نہ اتنا بڑا متمرد شرکس اس سے بڑھ کر ہوئے زمین پر کوئی نہیں تھا جو اللہ کا نافرمان، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبر کو وہاں بھیجا تو فرمایا نرمی سے بات کرنا۔ ایک واقعہ لکھ رہے ہیں، ایک بڑا حجاج ابن یوسف کے پاس ایک آدمی گیا۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم، ہمارے اس امت کا سب سے بڑا ظالم، 1,20,000 لوگوں کو تو ایسے ہی شہید کیا تھا، جس میں کئی صحابہ، کئی تابعین، تبع تابعین، اتنا بڑا ظالم۔ اس کے پاس ایک آدمی گیا اور آدمی نے جا کر بڑے سخت لہجے میں اس سے بات کی تو حجاج کہنے لگا اے بھائی ذرا آہستہ بات کر، نرمی سے بات کر، کیا ہوا؟ تیرا مرتبہ حضرت موسیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے اور میں فرعون سے گیا گزرا نہیں ہوں، اور وہاں حضرت موسیٰ کو نرم بات کرنے کے لیے کہا تھا اللہ نے، اور تو آیا ہے میرے ساتھ اتنے سخت لہجے میں بات کرنے کے لیے۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہو تو نماز پڑھنا۔ یہ 3 کام وہ ہے جو آدمی کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرے کہ حدیث شریف کے اندر یہ جو 3 باتیں بیان کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں جنت عطا ہو جائے، ہمیں اچھے درجات مل جائے۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، اصل عبادت تو نوجوانی کی ہے، جوانی کی عبادت۔ اللہ نے ہمیں جوانی عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے، ہمارا اعضاء مضبوط ہے، اور ہم اللہ رب العزت نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے، تو ہم اس کو کیوں چھوڑیں؟
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تو تہجد فرض تھی، لیکن امت کی آسانی کے لیے تہجد کی نماز فرض نہیں ہوئی. لیکن ہمیں چاہیے کہ کوشش پوری کرے. اور آج کے اس زمانے کے اندر جب امت پریشان ہے، حالات کا شکار ہے، ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گر گرانے والے بن جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان حالات کو دور کر دے. اس لیے کہ اسلام دشمن طاقت ہے ہمارے ایمان کو کھینچنے کی، سلب کرنے کی، ہٹانے کی اور ہمیں ایمان سے دور کرنے کی کوشش کر رہے. ایسے وقتوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر مانگنا چاہیے. بڑا اچھا موقع ہے، اس وقت اپنی حاجتوں کو پیش کرے. خلاصہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت آئی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایت. ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کو اختیار کر کے اور انجام دے کر میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی 4 باتیں ارشاد فرمائی. کیا؟ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. دیکھیں یہ کھانا کھلانے کے اندر نہ کوئی مسلمان کی قید ہے نہ کوئی غیر مسلم. مسلمان اگر پریشان ہے ان کو بھی کھلاؤ، غیر مسلم کوئی پریشان ہے ان کو بھی کھلاؤ. دونوں ہے، کوئی قید نہیں. وہ اللہ کا بندہ ہونا چاہیے. جس کو بھی کھلاؤ یا کوئی قید نہیں. اس کو کھلانے میں بھی وہی ثواب، ان کو کھلانے میں بھی وہی ثواب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کھانا کھلا کر یہ حضرات کہتے ہم صرف اللہ کے لیے تم کو یہ کھانا کھلاتے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزار نہیں. کھانا کھلانے کے اندر کوئی مقصد نہ ہونا چاہیے، اپنے اندر کی کوئی ایسی غرض چھپی ہوئی نہ ہو جائے، بلکہ جب بھی کسی پر کوئی احسان کرو اللہ کے لیے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ کسی کو ایک وقت کھلا دیا اور اس نے ہمارے خلاف کوئی بات کہہ دی تو برسر عام اعلان کریں گے کہ فلانے کو ہم نے کھلایا تھا، پریشان تھے، ہم نے ان کو مدد کی تھی، تو ہمارے خلاف ایسی باتیں کرتا ہے. آج احسان جتلانا تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ اللہ کی پناہ. قرآن پاک میں تو احسان جتلانے کو اپنی نیکی برباد کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. حدیث میں بھی احسان جتانے پر بڑی سخت وعید آئی ہے. شب برات، شب قدر جیسی بڑی مبارک راتوں میں جس میں بڑے بڑے گنہگاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے. کچھ ایسے نامی گرامی بڑے بڑے گنہگار ہیں جن کو معافی نہیں دی جاتی. ان میں ایک یہ ہے البنان، جو احسان جتلانے والا ہو. یہ تو ہوگا پہلی بات جو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تھی. دوسری بات افشوا السلام، اور سلام کو عام کرو، پھیلاؤ. یعنی اپنے سماج اور سوسائٹی میں سلام کو کثرت سے رواج دو، آپس میں ایک دوسرے کو خوب سلام کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، اس پر اگر ہمارا عمل ہو جائے، جو ملا السلام علیکم، جو ملا السلام علیکم. انہوں نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام. یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اب غور کرے، سوچے کہ یہ جو السلام علیکم یہ اتنی اونچی اتنی زبردست دعا ہے جس کی کوئی حد نہیں. گویا آپ اپنے بھائی کو یہ دعا دے رہے ہو کہ تم پر سلامتی ہو. سلامتی کا مطلب ہر چیز سے تمہاری حفاظت ہو، ہر بری چیز سے تمہاری کیا ہو؟ حفاظت. اب ذرا بتائیے، میں نے آپ کو کہا السلام علیکم اور آپ نے کہا وعلیکم السلام، اور اسی وقت دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی، وہ دعا قبول ہو گئی.
میرے لیے اللہ نے سلامتی رکھ دے گا، سب چیزوں سے میری حفاظت ہو جائے گی، آپ کی سب چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ آج کے اس دور میں جب مسائل پریشانیاں ہیں، دیکھتے نہیں کبھی بارش، کبھی زلزلے، کبھی کچھ کیا کیا پیش آتا ہی رہتا ہے۔ ایسے وقت کے اندر اگر آج امت اس سلام والی سنت کو عام کر دے اور یہ دعا عام ہو جائے اور گردش کر دی ہو جائے السلام علیکم السلام علیکم، تو ذرا بتائیے کوئی انسان پریشان ہوگا؟ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، ساری تکلیف ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو، اپنے بندے کو سلامتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رکھے گا۔ لیکن افسوس ہے آج یہ جو بہت بڑا شعار ہے اسلام کا، سلام کا کرنا، اس کو مسلمانوں کی زبانوں سے ختم ہو گئے۔ ایک آیا چلا سیدھا آ کے چلا گیا، کوئی کچھ نہیں۔ حالانکہ سلام کرنا ایک پہچان ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، بہت بڑی چیز ہے سلام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم سلام کرو علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے تم پہچانو چاہے نہ پہچانو۔ اور اب تو کیا ہوا، شخصیت کا سلام، جس کو پہچانتے ہوگے نا اس کو سلام کریں گے، اور جس کو پہچانتے نہیں ہوگے اس کو سلام نہیں کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے۔ ایک اور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلام کو عام کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، اس نے ہمیں آپس میں ملاقات کی وقت بطور تحیہ استعمال کرنے کے لیے ایسا کلمہ عطا فرمایا کہ جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں، بلکہ اپنا نام السلام کے استعمال کی اجازت دی۔ السلام یہ کس کا نام ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ اللہ نے اپنے نام کی اجازت دے دی، کرو تم۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو کہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں، تین دعائیں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو عام کرو۔ دیکھیے اصل تین چیزیں، آپ السلام علیکم کہے تو کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ تو کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ کہتے ہیں بڑی زبان ہو، یہ نہیں، بس سلام کا اختتام تین چیزیں پر ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس سے آگے نہیں۔ سلام کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ ایک پہچان ہے سلام اسلام کی۔ ایک تو مذہبی اور ملی پہچان ہے اور ایک شخصی پہچان ہے۔ مذہبی پہچان ہونی چاہیے، اس کے بغیر سلام نہیں کیا جائے گا، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، داڑھی ہے، ایسی شکل و صورت ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے یا غالب گمان ہوتا ہے یہ مسلمان ہے، تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ شخصی پہچان ضروری نہیں، ذاتی طور پر ضروری نہیں کہ ہم اس کو پہچانتے ہو یہ فلاں آدمی۔ سلام بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سلام ان اعمال میں سے، ذرا سنیے، سلام ان اعمال میں سے کہ جب آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسرے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم سلام کو عام کریں گے تو اللہ رب العزت بہت زیادہ دوسرے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں سلام عام ہو جائے، ہر ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اور وہ جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اندازہ لگاؤ کس طرح دن میں ہزاروں مرتبہ یہ دعائیں ملتی رہے گی
کچھ تو اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ جن کے بول کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ اس نے السلام علیکم کہا اور اس کی بات قبول ہو گئی، پوری دنیا اور پوری امت پر احسان۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دعا قبول ہو جائے گی تو اس کے اثرات کیا ظاہر ہوں گے۔ ایک بزرگ لیکن آج یہ سلام بھی ہمارے معاشرے سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ جو کر رہے ہیں ان کا بھی حال یہ کہ کوئی جان پہچان والی شکل و صورت نظر آ گئی تو سلام کر لیتے، حالانکہ حدیث تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کو بتا چکا ہوں کہ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، پہچان کی بنیاد پر سلام کرنا حدیث کی روشنی میں قیامت کی علامتوں میں سے۔ آج یہ چیز ختم ہو گئی، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ فلاں مجھے سلام کرے، بے شک آداب بتائے گئے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو ہمیں بھی ایسے ہی گزر جائے یہ نہیں، ہم سلام کی ابتدا کریں۔ حدیث شریف میں سلام کی ابتدا کرنے والوں کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فرمایا ابتدا بالسلام، یعنی سلام میں ابتدا کرنا تو بڑی مبارک اور خیر و برکت کی چیز ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے وعدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البادی بالسلام بری من الکبر، کہ جو شخص سلام میں پہل کرے وہ تکبر اور غرور سے بری ہے۔ اگر کوئی انسان سلام کی ابتدا کرتا ہو اور جسے ملے اسے وہ سلام کرتا ہو تو اس کے بارے میں کہو کہ اس کے اندر تکبر نہیں، اور جو سلام کے کرنے میں گریز کرتا ہو اور نہ کرتا ہو سمجھ جاؤ اس کے اندر تکبر۔ دیکھیں چھوٹے کو سلام کے عادی بنائے ہوئے تو پہلے آپ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تھے ان کو سلام کرتے تھے۔ کون؟ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے ان کو سلام کرتے تھے، اور ہمیں تو بچے ہم کیا کریں، وہ بڑے چھوٹوں کو سلام نہیں کرتا۔ ارے بھائی آپ کرو گے تو چھوٹا سلام کا عادی بنے گا، بچوں کو سلام کرنا کون سکھائے گا؟ اگر ہم سلام نہیں کریں گے تو کیسے سیکھیں گے؟ آپ بچوں کو سلام کر کے دیکھیں، 2 دن آپ ان کو سلام کریں گے تو تیسرے دن وہ آپ کو سلام کرنے کی نوبت آنے ہی نہیں دیں گے، پہلے سے تیار کھڑے رہیں گے، آپ سلام کریں گے اس سے پہلے وہ سلام کر دیں گے۔ یہ ہے آپ کی عملی تربیت کا نتیجہ سامنے آیا کہ آپ کو زبان سے ان کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن ہم ہی ان میں عادت پیدا کرتے نہیں۔ اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ واجب اور فرض کا ثواب سنت سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ علماء نے لکھا ہے کہ سلام کرنا جو سنت ہے اس کا ثواب سلام کا جواب دینا جو واجب ہے اس سے زیادہ ہے۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کرو، بہت سے گھر میں داخل سلام نہیں کرتے، چیز اندر نہیں، گھر میں جاؤ سلام کرو، گھر والوں کو سلامتی کی دعا دو، تاکہ تم سلامتی کی دعا دو گے تو گھر والے سلامت رہیں گے تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اور اگر گھر والے سلامت نہیں ہوں گے تو کھٹ پٹ گھر میں چلے گی تو ہماری بھی نیند خراب ہو جائے گی، اس لیے گھر جاؤ تو سلام کرو۔ تیسری بات وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے، قرآن پاک کی بے شمار آیتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اور قطع رحمی رشتہ ناطہ توڑنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ صلہ رحمی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے ہی، دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، چنانچہ اس کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ خوب برکت پیدا کرے، اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ خوب برکت دے، تو روزی میں وسعت کا ایک نسخہ صلہ رحمی بھی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احب ان یبسط له فی رزقی وینسع له فی اثری فلیصل رحمہ، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی کشادہ ہو، بہت زیادہ روزی حاصل ہو،
اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہاں تو ذرا بہن نے کچھ کہہ دیا تو اس سے رشتہ کٹ، بھائی نے کچھ کہہ دیا رشتہ کٹ، چچا نے کچھ کہہ دیا رشتہ کٹ، پھوپھی نے کچھ کہہ دیا رشتہ کٹ. نہیں، صلہ رحمی بہت اصل چیز ہے. چاہے کوئی کچھ بھی کہے ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہم اپنا رشتہ ناتا نہ توڑے. قرآن پاک میں 4 جگہوں پر اللہ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو رشتے ناتے توڑتے، کچھ بھی ہو. اور سب سے خطرناک چیز تو یہ ہے کہ بڑی بڑی جو مقبول ہو، جو اس کے اندر اللہ اپنی مغفرت خوب فرماتا ہے، ایسی راتوں میں بھی ایسے شخص جو رشتے ناتے توڑتے ان کی مغفرت نہیں ہوتی. بہت عجیب چیز ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں اس پر ایک بات کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ جوڑنے کے لیے کیسا فرمایا. میں آج ہی میرے سبق کے اندر آیا بخاری شریف کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا تھا. کتنی زبردست تہمت تھی، اور اس بہتان اور اس تہمت کے اندر کچھ مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے. اور اس شریک ہونے والوں میں ایک حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالازاد بھائی تھے. اور حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی اعتبار سے کمزور تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خوب تعاون فرماتے تھے، مالی اعتبار سے ان کی مدد کرتے تھے. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور پاک دامن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگی تو اس تہمت میں وہ بھی شریک ہو گئے. اب ذرا بتائیے خجب، تھوڑا سا آنکھ بند کر کے اپنے غریبان میں منہ ڈال کے سے اپنے سوچے، تصور کریں کوئی اپنی بیٹی پر تہمت لگائے، اور کون لگائے؟ اپنا ہی رشتے دار. آپ اس سے کبھی زندگی میں بات کرو گے؟ جبکہ ہماری بیٹی پاک دامن ہو، عفیفہ ہو، اور پھر اگر کوئی لگاوے تو پھر کیسا لگاوے؟ جس کی آپ مدد کرتے ہو، آپ تعاون کرتے ہو، کبھی زندگی میں اس کا تعاون کرو گے؟ لیکن دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالازاد بھائی تعاون کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے میں مستح کو کچھ بھی نہیں دوں گا. اللہ سفارش کر رہا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اب معاف کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں ایسا مت کرو، آپ انہیں معاف کر دو، درگزر کرو. معلوم ہوتا ہے کہ رشتے ناتے جوڑنے کا کتنا زبردست اللہ کا حکم اور کتنی زبردست تاکید. ہم اور آپ تو تھوڑی سی معمولی باتوں میں ایک دوسرے سے رشتہ توڑ دیتے، یہ بہت خطرناک چیز. اور چوتھی چیز وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھا کرو. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن آج کل یہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ گھروں سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی. ایک بزرگ بیان کرتے تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کا وعدہ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ رات کے آخری حصے میں جب گھروں سے تلاوت کی اور دعاؤں کی آوازیں آئے تو اس وقت ملاقات کریں گے. رات تو اللہ رحم فرمائے. اور آج حالات یہ کہ رات کے شروع میں گھروں سے گانوں کی آوازیں آتی ہے اور رات کے آخری حصے میں لوگ مردوں کی طرح سو پڑے. تہجد تو کیا پڑھتے، فجر کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا. لوگ صبح 9-10 بجے تک سوتے رہتے ہیں،
فجر کے لیے اٹھنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اچھے اچھوں کا یہ حال ہے. باقی نمازوں کو تو برابر پابندی سے پڑھتے، لیکن فجر کی نماز میں مسجدوں کے اندر جا کر دیکھو، ان کا جائزہ لو. جو مسجدیں اور نمازوں کے اوقات میں آباد اور بھری ہوئی ہوتی ہے وہ فجر کی نماز میں خالی نظر آتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو 4 باتیں ارشاد فرمائی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نے عمل کر لیا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرمایا تدخل الجنت بسلام، کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. سلام کے بارے میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں. ہمارے استاد محترم ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی زبانی سنا کہ حدیث شریف میں کہ جو شخص روزانہ 20 لوگوں کو سلام کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. 20 لوگوں کو، بہت زیادہ نہیں. کوئی جو ملا السلام علیکم، جو ملا السلام علیکم. اور اگر کسی جگہ اکٹھے 20 لوگ ہیں، آپ نے اکٹھا کہہ دیا السلام علیکم تو 20 ہو گیا. تو یہ سلام کرنا اور جنت میں جانے کے آسان نسخے اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا کی.